پیر کے دن امریکی اسٹاک ایکسچینج وال اسٹریٹ پر دھماکہ ہو گیا۔ یہ دھماکہ کسی ملک نے نہیں کیا اور نہ ہی کسی بم کے ذریعے سے یہ دھماکہ ہوا، بلکہ چینی کمپنی نے امریکی اسٹاک ایکسچینج کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کی تفصیلات۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ 27 جنوری کو چینی ڈیپ سی کمپنی نے جیسے ہی دنیا کے سامنے اپنا سستا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماڈل یعنی اپلیکیشن پیش کیا، امریکی ٹیک کمپنیوں کے شیئر دھڑام سے نیچے آ گئے۔ ٹیک کمپنیوں کے شیئر ایسے گرے جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ Artificial intelligence model overtook US giants. Ryan, Chinese company DeepSeek says DeepSeek. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. چینی فرم کی جانب سے اے آئی چیٹ باٹ کی جیسے ہی نقاب کشائی عمل میں آئی، امریکی اسٹاک ایکسچینج سے $1 کروڑ یعنی 1 لاکھ کروڑ روپے غائب ہو گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر جو امریکی تسلط تھا وہ اب کمزور پڑ گیا۔ اس دوڑ میں اب چین بھی شامل ہو گیا ہے، کیونکہ گزشتہ پیر کو اس کی ایک کمپنی ڈیپ سیک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور امریکی ٹیک کمپنیوں کی قلائی کھول کر رکھ دی۔ جیسے ہی چیٹ بوٹ کا آغاز ہوا، امریکہ کے معروف ٹیک انڈیکس سے $1 کروڑ یعنی تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے انویسٹروں کی جیبوں سے چلے گئے۔ ایک سرمایہ کار نے اسے دنیا کی اے آئی سپر پاورز کے لیے اسپورٹنگ لمحہ قرار دیا۔ چینی چیٹ باٹ سے دنیا کے ٹیکنالوجی کے سپر پاور کہلائے جانے والے ممالک کے اسٹاک مارکیٹ لڑکھڑا گئے۔ ہمارے ملک کی اسٹاک مارکیٹ بھی لڑکھڑا گئی۔ اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹمین نے ڈیپ سیک کے آغاز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک نئے حریف کا ہونا حوصلہ افزا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں آلٹمین نے اسے ایک متاثر کن ماڈل قرار دیا اور خاص طور پر اس کی کم لاگت کو قابل تعریف قرار دیا۔ ڈیپ سیک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے ماڈلز تیار کرنے کے لیے اپنے حریفوں کے مقابلے میں کم چپس استعمال کی ہیں، اسی وجہ سے وہ سستی بنی ہے۔ اس کی خاصیت معیار کی تبدیلی کے بغیر سستے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اے آئی پر اربوں ڈالرز خرچ کرنے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو کوئی اے آئی کے نام پر چھوٹی سی کمپنی بھی کھول لیتا ہے، اس میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کیا جاتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ کی وال اسٹریٹ میں بوم نظر آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کمپنیاں منافع کما رہی ہیں، منافع میں ہوں گی، اس لیے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہوں گے۔ نہیں جناب، کمپنیاں منافع میں نہیں ہیں، یہ صرف ہائپ ہے۔ لوگ قیاس کی بنیاد پر انویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں خوب کمائی کریں گی، اسی لیے ہر چھوٹی بڑی کمپنی اے آئی کے میدان میں کود پڑی ہے۔ اے آئی کو زیادہ مقدار میں پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پاور کمپنیوں کے شیئر بھی بھاری قیمت پر بک رہے تھے۔ الغرض اے آئی سے ریلیٹڈ ہر کمپنی کے شیئر اچھا پرفارم کر رہے تھے، لیکن پیر کے دن جیسے ہی زلزلے نے ان کمپنیوں کو آ پکڑا، اے آئی سے متعلق ساری کمپنیوں کے شیئر دھڑام سے نیچے آ گئے۔ دسمبر میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق کمپنی نے انویڈیا کی جانب سے تیار کردہ کم صلاحیت والے H800 چپس کا استعمال کر کے اپنے ماڈلز بیسپوک الگوریدم پر تیار کیے ہیں۔ انویڈیا کی سب سے جدید چپ H100S کو 2022 میں امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کو ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے بعد انویڈیا نے چینی مارکیٹ کے لیے کم صلاحیت والے H800 کے چپس سپلائی کی۔ پھر یہ ہوا کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسے بھی گزشتہ اکتوبر میں ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی۔
اس کے باوجود چینی کمپنی نے ڈیپ سیک کے ماڈل لانچ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی کو بھی پچھاڑ سکتی ہے۔ امریکہ بہادر صرف پابندیاں لگانے کے لیے ہی رہ گیا ہے۔ انتہائی جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی کے بغیر ایک جدید اے آئی ماڈل بنانے میں ڈیپ سیک کی کامیابی نے چین کے ہائی ٹیک سیکٹر کو روکنے کی واشنگٹن کی کوششوں پر سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے اور دنیا کو امریکہ کے متعلق نئے خدشات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ڈیپ سیک کے مطابق اس کا R1 ماڈل اوپن اے آئی کے O1 منی ماڈل کو مختلف معیارات میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انالیسس یعنی مصنوعی تجزیے کی تحقیق میں اسے مجموعی معیار کے لحاظ سے گوگل، میٹا اور اینتھروپک کے تیار کردہ ماڈل سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کمپنی کے فاؤنڈر لینگ وینفینک ہیں۔ لینگ نے 2021 سے ہی انویڈیا کے چپس خریدنا شروع کیا تھا۔ یہ اے آئی ماڈلز کو شوقیہ طور پر تیار کرتے تھے۔ 2023 میں انہوں نے چین کے مشرقی شہر ہانگزو میں ڈیپ سیک کی بنیاد رکھی۔ کمپنی نے خالص کمرشل پروڈکٹس کے بجائے تحقیق پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ ڈیپ سیک اسسٹنٹ اور اس کا بنیادی کوڈ مفت میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ڈیپ سیک کے ماڈلز بھی اوپن اے آئی کے O1 سے سستے ہیں۔ یہاں یہ تذکرہ کر دوں کہ امریکہ کے جو اے آئی ماڈلز ہیں وہ پری پیڈریل ماڈل ہے، یعنی ملکیت والے ماڈل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی نے اس کوڈ کو ڈیولپ کیا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کا کوڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈیپ سیک نے اوپن سورس ماڈل کو ہی ریلیز کر دیا، اس کے کوڈ کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ چینی میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے لیانگ نے کہا کہ اے آئی کو سستی اور ہر ایک کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اے آئی کے میدان میں چین اور امریکہ کے درمیان صرف 1 یا 2 سال کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ R1 کی تیاری میں $5.6 ملین کی لاگت آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں مغربی ترقی یافتہ ممالک کے ماڈلز کو ترتیب دینے میں بہت زیادہ پیسہ لگا ہے، مالیت بہت لگی ہے۔ پچھلے سال ڈرائیو امودائی معروف اے آئی فرم اینتھروپک کے کو فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے جدید ماڈل کو ترتیب دینے کی موجودہ لاگت $100 ملین سے $1 بلین کے درمیان بتائی ہے۔ اسی طرح میٹا لاما یعنی لارج لینگویج ماڈل کی ترتیب میں $60 ملین کی لاگت آئی ہے، جبکہ ڈیپ سیک نے اسی طرح کے ماڈل کی ترتیب پر اس سے 10% کم کی لاگت پر بنا دیا ہے۔ اس نے اے آئی ترتیب دینے والی کمپنیوں پر انویسٹروں کے بھروسے کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مستقبل میں ان کمپنیوں کا کیا حال ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال جو بھی ہو، چین نے پھر ایک بار امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی ٹیک کمپنیاں ہیں ان ساروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔